اچھا عمیر، میں آپ کی طرف آؤں گی. اگر ہم دیکھیں تو انسان حقیقی طور پر جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ گناہ تو ہم سے ان انٹینشنلی ہو جاتے ہیں، غیر ارادی طور پر. جو انٹینشنل گناہ ہوتا ہے کہ ہم نے جان بوجھ کر ارادی طور پر ایک گناہ کیا، اس کے بعد جو ہمیں ریگریٹ ہوتا ہے، پچھتاوا ہوتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. بہت بہت شکریہ آپ نے دعوت دی اور اتنے اہم موضوع کو ہم نے اپنی گفتگو کا موضوع بنایا. لیکن بات یہ ہے کہ توبہ کا جو باب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ اللہ تعالیٰ کی لازوال محبت جو انسان کے ساتھ ہے اس کو بیان کرتا ہے. جو آپ نے بات بولی وہ اسی طرح سے ہے کہ انسان کا جسم جو ہے وہ دو چیزوں سے مل کر بنا، جس طرح علامہ صاحب نے بھی عرض کیا، ایک ہے جسم، ایک ہے روح. ایٹ دا سیم ٹائم دونوں میں سے کوئی ایک چیز تو میرے اوپر غالب آئے گی یا تو روح کے جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ میرے اوپر غالب آئیں گے، یا مٹی کے جو روح ایٹریبیوٹس ہیں وہ میرے اوپر غالب آئیں گے. مٹی کے ایٹریبیوٹس کہاں ہیں؟ غصہ، حسد، لالچ. اور روح کے ہیں محبت، معاف کرنا، عاجزی اختیار کرنا اور یہ سب. اچھا، اب گناہ ہوتا کیوں ہے؟ پھر میں توبہ کی طرف، جو ندامت کا آپ نے پوائنٹ کیا، میں اس کی طرف آتا ہوں. میرے خیال میں دس از مائی پرسنل اوپینین کہ وی لیک دا کیٹیگوریکل کنسیپچول کلیئرٹی ریگارڈنگ دا بینگ آف اللہ دی آلمائٹی. ہم یہ لیک کرتے ہیں کہ اللہ ہے کون. پرٹیکولرلی آج کی جنریشن میں جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں تو یہ بڑا آسان ہے کہ اس نے گناہ کر دیا، نوجوان یہ کرتے ہیں، اپنی جگہ ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے کا سٹیپ بھی تو ہے، انہیں یہ کلیئرٹی ہے کہ اللہ کی ذات ہے کون. کیا وہ دل سے اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ایک فلالیس بہترین کریٹر ہے؟ جب تک ہمیں خالق کا نہیں پتہ ہوگا تب تک ہم خالق کے احکامات کو نہیں سمجھ سکیں گے. دیکھیں، حکم بعد میں ہے، حاکم پہلے ہے. تو گناہ کی ڈیفینیشن اس کو سمجھ آئے گی نا جو رب کو رب ماننے کے لیے تیار ہے. بے شک. اور پھر ندامت کا دروازہ بھی اللہ اسی کے لیے کھولے گا. رب کو سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ صاف ظاہر ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انکلکیٹ دا لو آف یور پروفٹ ان یور چلڈرن. اپنے بچوں میں اپنے نبی کی محبت ڈالو، میرے اہل بیت کی محبت ڈالو اور انہیں قرآن سکھاؤ. یہ تین فنڈامنٹل پری ریکویزٹس ہیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام اور یہ پھر الٹیمیٹلی ہمیں رب کی طرف لے کر جائیں گے. جب ہم قرآن اپنے بچوں کو خود پڑھائیں گے. آپ دیکھیں 3 سال کی عمر میں ہم بچے کو بھیج دیتے ہیں اسکول میں وائس ہو کہ وہ 25 سال کی عمر میں ایک کامیاب زندگی گزار سکے. اس کا مطلب ہے لیکن ہم اپنے دین سے بچوں کو جو ہے وہ اتنا جوڑتے نہیں ہیں. دیکھیں 3 سال کے بچے کا بینگ فادر آئی کین ٹیل یو دس از دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ فار می کہ مجھے پتا ہے میرے بیٹے نے جانا ہے، اس نے رونا ہے، بٹ وہ انگلش اس کی نیٹو لینگویج نہیں ہے، وہ سیکھے گا، وہ ایفرٹ پٹ ان کرے گا. مطلب یہ ہے کہ ہم دنیاوی تعلیمات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم اور دینی تعلیم کی طرف بچوں کو لانا، یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں الٹیمیٹلی رب کی طرف لے کر جاتی ہیں. ویورز